نون لیگی نائب صدر مریم نواز کارکنان سے خطاب کر رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی حمزہ شہباز شریف، سٹیج پر موجود قائدین اور پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم بہت ہی کروشل مومنٹ پہ یہاں پر ماڈل ٹاؤن پی ایم ایل این سیکریٹریٹ میں جمع ہیں، اور حمزہ سے میری کل بات ہوئی تو ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ڈرائنگ روم میں میٹنگ کرنے کی بجائے آج مسلم لیگ نون کے شیروں کے ذریعے پورے پاکستان کو یہ پیغام آج دیا جانا چاہیے۔ اور میں یہ جو I love you, 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 I love you۔ اچھا ہے، میاں صاحب کو آواز جا رہی ہے۔ میں ابھی یہ انہوں نے نعرہ لگایا جیسے بھی حالات رہیں گے میاں تیرے ساتھ رہیں گے، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے شکر کے بعد اگر آج میاں صاحب کی کامیابی کا سہرا کسی کو جاتا ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکن ہے، جس نے آپ سب ہیں، وہ خواتین ہیں، وہ بچے ہیں، وہ نوجوان ہیں، وہ بزرگ ہیں، وہ بھائی ہیں، جنہوں نے مشکل ترین حالات کے باوجود 3 سال نہیں کئی سال ہو گئے ہیں، جنہوں نے ظلم کا سامنا کیا، جنہوں نے جبر کا سامنا کیا، جنہوں نے جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا، جنہوں نے انتقام کا سامنا کیا، لیکن نواز شریف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ میرے شیروں، میں آپ کو مسلم لیگ نون کے تمام اراکین اسمبلی کو، قومی اسمبلی کو، صوبائی اسمبلی کو میں سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ آپ نے جماعت کا ساتھ دینے کا، وفا نبھانے کا، نواز شریف کا ساتھ دینے کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے شیروں، پاکستانیوں، تیار ہو جاؤ، سیٹ بیلٹس باندھ لو، پاکستان کا جہاز کسی بھی وقت پرانے پاکستان میں لینڈ کرنے والا ہے۔ اور یہ مسلم لیگ نون کا، اور یہ مسلم لیگ نون کا وہی مسلم لیگ نون کا آج یہ سیکریٹریٹ ہے جہاں سے بہت بڑی تحریکیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جن کو نواز شریف نے لیڈ کیا، شہباز شریف نے لیڈ کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کرایا۔ وہ یاد ہے نا عدل کی بحالی کی تحریک، جب میاں صاحب یہاں سے نکلے تھے آپ سے خطاب کر کے تو چند 100 لوگوں کے ساتھ نکلے تھے، لیکن اچھرا پہنچتے پہنچتے وہ لاکھوں کے ہجوم میں بدل گیا۔ اور وہی کل مسلم لیگ نون کا قافلہ آپ کی بیٹی مریم نواز، آپ کے بیٹے حمزہ شہباز کی انشاءاللہ تعالی شرکت کے ساتھ یہی قافلہ اس جی ٹی روڈ پہ
میاں صاحب کی، نواز شریف کی اس تحریک کو کامیاب بنانے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ جو تحریک کا آغاز ووٹ کو عزت دو تحریک کا آغاز انہوں نے 2017 میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالے جانے کے بعد جی ٹی روڈ سے کیا تھا۔ تو تیار ہونا انشاءاللہ جی ٹی روڈ کا کل کا یہ سفر آپ کو نواز شریف کے ترقی کرتے ہوئے پاکستان پہ واپس لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ مسلم لیگ نون کے شیروں روز کہتا ہے، اب تو ٹانگیں کانپنے کو دل نہیں کرتا کہ کہے ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اب کہنا چاہیے کانپے ٹانگ رہی ہیں۔ روز کہتا ہے کہ میرے پاس سیاسی پتے ہیں، میرے پاس بڑے پتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خزاں کی طرح تمہارے سارے پتے جھڑ چکے ہیں انشاءاللہ۔ اب تمہارا پتا کٹ چکا ہے۔ اب اگر تمہارے پاس ترک کا ایک ہی پتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹرمپ کارڈ، تمہارا ٹرمپ کارڈ یہ ہے کہ تم اب سیاست سے دستبردار ہو جاؤ، کیونکہ جتنی آپ کی بے عزتی ہو چکی، جتنی آپ کی ناموشی ہو چکی، اب صرف استعفیٰ دینے سے بات نہیں بنتی، اب تمہیں گھر جانا پڑے گا انشاءاللہ۔ کہتا ہے عوام نکلے میرے 27 کے جلسے میں، عوام ضرور نکلے گی انشاءاللہ، لیکن عوام تمہیں نکالنے کے لیے نکلے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک ایک دن دیکھتے ہی دیکھتے شیروں، ایک طرف نواز شریف ہے جو اقتدار سے باہر کر دیا گیا، جس نے سخت ترین وقت کاٹا، ایک طرف شہباز شریف ہے جو اپوزیشن میں موجود ہونے کے باوجود ان کی پارٹی سے الحمدللہ ایک بندہ نہیں ٹوٹا، اور ایک جگہ یہ نیازی ہے کہ ابھی بھی اقتدار پہ بیٹھا ہے لیکن پوری پارٹی نیچے سے کھسک گئی ہے۔ ایک ایک کر کے تمام بندے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب کتنے 2 درجن سے زائد تو ٹی وی پہ آ کر کہہ چکے، اس کے منہ پر کہہ چکے کہ ہم عمران کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ پارٹی سے لوگوں کو نکالے گا یا اس کی پارٹی اس کو نکالے گی ملک سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت قریب ہے، اور ایک ایک دن کر کے میرے بھائیوں بہنوں، ایک ایک دن کر کے یہ ووٹنگ آگے کر کے اپنے اقتدار کی بھیک مانگ رہا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، کوئی بھی عزت نفس رکھنے والا شخص، کوئی بھی عزت رکھنے والا شخص کیا اس طرح اقتدار سے چپکا رہے گا؟ دیکھیں، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کوئی خودداری، کوئی عزت نام کی چیز ہی نہیں ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا اور دیکھتا کہ اس کی پارٹی اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہے، اس کے وزیر اعظم کی کرسی ہونے کے باوجود اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہے، تو عزت والا آدمی لوگوں کو خدا حافظ کہہ کے نکل جاتا۔ لیکن ایک ایک دن کر کے مجھے بتاؤ، اس اقتدار کا کوئی فائدہ ہے؟ اقتدار بغیر اختیار کے کوئی فائدہ ہے؟ کیا نواز شریف نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ اقتدار سے چپکے رہنا بھلے عزت ہو یا نہ ہو؟ تو عزت تو جاتی رہی، ایک اپنے ممبر کو پکڑتا ہے تو دوسرا بھاگ جاتا ہے، دوسرے کو پکڑتا ہے تو تیسرا بھاگ جاتا ہے۔ کبھی دیکھا پاکستان کے 75 سالوں میں کبھی دیکھا میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اپنے ہی لوگوں کو اقتدار میں رہتے ہوئے ان کو شو کاز نوٹس جا رہے ہیں کہ بولو عمران خان کا ساتھ کیوں چھوڑا؟ اور میں دھمکیوں پہ اتر آیا کہ میں خطرے ناک ہو جاؤں گا، میں ان لوگوں کو نکال دوں گا۔ یہ نہیں نکال سکتا ان کو، یہ صرف ان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو دھمکیوں کے ذریعے اپنا اقتدار کا ایک ایک دن بھیک میں لینا، کیا یہ کوئی عزت دار آدمی کی بات ہے؟
ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا یہ عزت دار آدمی کی بات ہے؟ اور پھر اور یہ جو ایک ایک دن کر کے اپنے لیے ٹائم بائی کر رہا ہے نا، وہ عوام کو آوازیں نہیں دے رہا، وہ کسی اور کو آوازیں دے رہا ہے کہ آؤ اللہ کا واسطہ ہے مجھے بچا لو۔ وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے دن رات۔ لیکن ایک دفعہ پھر میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تمہارے اپنے لوگ تمہیں چھوڑ گئے، تمہاری حکومت ہونے کے باوجود تمہیں چھوڑ گئے، تو سن لو، کان کھول کر سن لو، تمہیں بچانے اب کوئی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ جو اکڑ کر تکبر کے ساتھ، بھائی ایک منٹ بھائی، جو تکبر کے ساتھ اکڑ کر بڑی رونیت کے ساتھ یہ کہتا تھا میں نعروں نہیں دوں گا، آج ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہ ہر شخص سے نعروں کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ایسے ہوتا ہے جب آپ کے بڑے بول، آپ کا تکبر، آپ کی بڑائی آپ کی آنکھوں کے آگے آتی ہے، آپ کے سامنے آتی ہے، کیونکہ تکبر اور بڑائی صرف ایک ذات کی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو تمہارا اقتدار کسی سازش نے ختم نہیں کیا، تمہارا اقتدار کسی عالمی سازش نے ختم نہیں کیا، تمہارا اقتدار اپوزیشن نے ختم نہیں کیا، تمہارا اقتدار کسی سیاسی پارٹی نے ختم نہیں کیا، سن لو تمہارا اقتدار عوام کی بد دعاؤں نے ختم کیا ہے۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو میری بہنوں، جب میں اسلام آباد کورٹ کی پیشی کے لیے جا رہی ہوتی ہوں، واپس آ رہی ہوتی ہوں، یا کسی جلسے کسی ریلی کے لیے جا رہی ہوتی ہوں، تو پیٹرول سٹیشنز کے اوپر جب میں چائے کافی لینے کے لیے اترتی ہوں تو یقین مانے عوام مجھے، کوئی ٹرک ڈرائیور، کوئی رکشہ ڈرائیور، کوئی کچھ مجھے کہتے ہیں کہ بی بی خدا کے واسطے اس نحوست سے ہماری جان چھڑاؤ۔ اور یہ بات پچھلے 2 سال سے چل رہی ہے۔ ایک بار میں پیٹرول سٹیشن سے پیٹرول ڈلوا کے نکل رہی تھی، پرویز رشید صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، ایک شخص نے گاڑی دور روکی، کوئی پڑھا لکھا شخص لگتا تھا، اس نے ایک کاغذ پہ لکھ کر کے خدا کے واسطے عمران خان سے ہماری جان چھڑاؤ، اس نے دور سے وہ پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان اپنے مکافات عمل کا شکار ہوا ہے، اپنے تکبر کا شکار ہوا ہے، اپنے بڑے بولوں کا شکار ہوا ہے۔ بھائی وہ دن ہمیں بھی یاد ہے کہ تم اپنے اتحادیوں سے ہاتھ ملانے کو تم گناہ سمجھتے تھے، آج انہی 2 سیٹس والوں کے گھر پہ ناک رگڑ کے حاضری دے رہا ہے۔ یہ مکافات عمل نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں بہنوں، مجھے بتاؤ وہ کیا ہے؟ اور آج جب اقتدار کی کشتی کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہے تو سرکاری پیسے پر، سرکاری مشینری استعمال کر کے، آپ کے خون پسینے کی کمائی استعمال کر کے، ٹیکس پیئر کا پیسہ استعمال کر کے، وہ سرکاری سارے وسائل استعمال کر کے جلسے کر رہا ہے۔ جہاں پر وہ سرکاری پیٹرول سے سرکاری ہیلی کاپٹر میں جاتا ہے، سرکاری بلٹ پروف مرسیڈیز میں جاتا ہے، تو عوام تم سے حساب ضرور مانگے گی۔ حساب دینے کا وقت اب آ گیا ہے انشاءاللہ۔ دیکھو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا حمزہ نے، ابھی اپنی بات میں براڈ شیٹ کا بھی ذکر کیا، بڑی تم نے لوگوں پر بہتان لگائے، چوری کا، ڈاکے کا، تم نے یہ نیریٹو، یہ بیانیہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کے خلاف تم نے بلڈ کیا۔ تو آج جب اقتدار کی کشتی ڈول رہی ہے نا، تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھنا، یہ صرف اقتدار جانے کا خوف نہیں ہے، یہ میری بات لکھ کے رکھ لو کہ یہ اس بات کا خوف ہے کہ اگر اقتدار چلا گیا تو میری ان چوریوں کے جس کے تانے بانے بڑی گالا سے ملتے ہیں وہ ساری کھل جائیں گی۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، ایک منٹ، بہت ضروری بات ہے، بہت ضروری بات میں کرنے لگی ہوں کہ میں یہ بات آپ کو بتا دوں
کہ اس کا اقتدار ابھی گیا نہیں ہے، جانے والا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی چوری کے، ڈاکے کے جتنے بھی ہوش ربا داستانیں کھلیں گی، لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ وہ لاہور کی ایک خاتون ہے فرح، ساری دنیا جانتی ہے لیکن نام کسی نے نہیں لیا، میں نام لے رہی ہوں۔ وہ فرح جو ہے اس کے بھی تانے بانے سارے بنی گالا سے ملتے ہیں اور جادو ٹونے سے ملتے ہیں۔ کوئی پوسٹنگ، کوئی ٹرانسفر، کوئی تبدیلی، کچھ بھی کروڑوں روپے سے کم رشوت میں نہیں ہوتا، اور وہ تانے بانے سارے عمران خان کے گھر سے ملتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ ثبوتوں کی بھرمار آپ میڈیا پر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر تم کہتے ہو کہ میں آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے اقتدار میں نہیں آیا تھا۔ غضب خدا کا، میری توبہ! تم حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے ہو، ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے ہو اور کہتے ہو حضرت عمر فاروق تو اپنے کندھے پہ بوریاں اٹھا کر اناج کی غریب کو پہنچایا کرتے تھے، اور تم کہتے ہو کہ میں آلو پیاز ٹماٹر کا ریٹ پتہ کرنے نہیں آیا اور سیاسی شہید بننے چلے ہو۔ یاد رکھنا، تم سیاسی شہید بننے کی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ تم کبھی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گیدڑ کی کھال پہن کے کوئی نواز شریف نہیں بن سکتا۔ اگر تم آلو پیاز کا ریٹ پتہ کرنے نہیں آئے تھے تو کیا تم غریب کی روٹی چھیننے آئے تھے؟ کیا تم غریب کے چولہے بجھانے آئے تھے؟ کیا تم کسان سے اس کا ٹیوب ویل اتنا مہنگا کر دیا، کھاد مہنگی کر دی، تم کسان سے اس کی روٹی چھیننے آئے تھے؟ تم غریبوں کی نیندیں حرام کرنے آئے تھے؟ تم میڈیا قلم چھیننے آئے تھے؟ تم میڈیا سے ان کی آزادی چھیننے آئے تھے؟ انشاءاللہ تمہارا یوم حساب قریب ہے، باقی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ کل لانگ مارچ میں۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر تم مہنگائی سے نجات چاہتے ہو، اگر تم لا قانونیت سے نجات چاہتے ہو، اگر تم چوروں اور ڈاکوؤں سے نجات چاہتے ہو، اگر تم اپنا مستقبل سنوارنا چاہتے ہو تو پاکستان کی خاطر نکلو۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، پاکستان کے لیے نکلو گے انشاءاللہ؟ اپنے بچوں کے لیے نکلو گے انشاءاللہ؟ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نکلو گے انشاءاللہ؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل قافلہ یہی سے روانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ پاکستان۔ نون لیگی نائب صدر مریم نواز لاہور میں کارکنان سے خطاب کر رہی تھیں۔